السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، راگھوپور بہٹا پٹنہ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اور میں کئی جگہوں پہ آ چکا ہوں، لیکن اس گاؤں میں آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان اجلاس عام آپ کے بیچ میں رواں دواں ہے، اور مجھ سے قبل بہت سے علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا، اور رات کافی گزر چکی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ
کہنے والے کو، سننے والے کو، پروگرام کرانے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ بتایا گیا تھا کہ پروگرام کافی دیر تک چلے گا، لیکن اگر صحیح بولا جائے تو پروگرام کو 1 بجے رات سے زیادہ چلانا مناسب نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، آپ بہار کے کئی خطوں اور علاقوں میں گیا، بنگال میں گیا، اتر پردیش، اور اس کے علاوہ ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، ان علاقوں میں جب جاتا ہوں تو ایک وقت متعین، وقت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کے یہاں بہار میں چل رہا ہے، جب تک تقریر کرنا ہے کرتے رہو، جس کو سننا ہے سنے، جس کو نہیں سننا ہے جائے۔ نیند آ رہی ہے تب بھی بیٹھے رہو، زبردستی سنو، ظاہر صاحب جس کے ساتھ وہ آیا ہوا وہ تو بھی جا نہیں رہا، کرے گا کیا؟ آدھی تقریر سن رہا اور آدھی تقریر میں سے جھوم رہا ہے۔ صبح میں پوچھے کیا تقریر ہوئی، بتا لیکن بہت اچھی ہوئی تھا، اس کو کیا پتا۔ بیچ بیچ میں اس طریقے سے آدمی کا مائنڈ، جو انسان کا دماغ کام کرتا ہے، ایک وقت تک محدود رہتا ہے۔ انسان جب ڈرائیور، جب چلانے والا ہوتا ہے اور سونے کے لائق ہونے لگتا ہے تو اس کا مالک کہتا ہے پہلے کہیں گاڑی کھڑی کر کے سو جا، ورنہ نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا۔ اسی وجہ سے وہ پروگرام زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جہاں پہ وقت متعین ہوتا ہے، اور جہاں وقت کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ پروگرام اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ پوری رات پروگرام چلانا مناسب نہیں ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد فوراً چالو کریں، 1 بجے تک کافی پروگرام ہے۔ اگر ایک عالم کو 1 گھنٹہ ہی بولنے کے لیے دے دیا جائے تو بہت ہے، اور یہ سسٹم لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرا جو دن آنے والا دن ہے وہ بھی بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ اب ایک رات کی چکر میں دوسرا دن آدمی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اچھے عقل مند انسان کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ دوسرا دن آپ کا بیکار نہ ہو۔ تھوڑی دیر سو بھی لیں، بہرکیف اب پروگرام تو کرانے والوں نے کر لیا۔ ایک بس چھوٹی سی یہ نصیحت تھی میری، کوئی ہمارا حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر وقت کی پابندی کریں گے تو بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر کامیابی آپ کو ملے گی، کیونکہ آج مسلمانوں کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں وقت کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ وقت کی اہمیت سب سے زیادہ اسلام کے اندر نماز جیسی عبادت کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ وقت کے حساب سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور وقت نکل جانے کے بعد آپ پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، بتا دیا گیا۔ اسی وجہ سے جو قرآن کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اوپر غور آپ کریں گے تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھنے کو ملے گی۔ ہم اور آپ یا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان، جتنے بھی پرش اور جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں بھی ماننے والے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ بندگی کرے یا نہ کرے، ہم بندے ہیں، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ سب کے سب ہم اللہ کے سب کے سب بندے ہیں۔ لیکن اللہ کا اسپیشل اور خاص
بندہ کون ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا خاص بندہ کون ہے، اسپیشل بندہ کون ہے، بہترین اور پسندیدہ بندہ اور بندی ہے کون؟ جس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو، اور فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم سے اسے بچا لو اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دو۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ آج تو دنیا کے اندر ہم اور آپ میں کہیں پریشان ہیں، مجبور ہیں، اور اس پریشانی سے ہم اور آپ بچ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں۔ ہم پیسے کے بل بوتے پہ کہیں پہ بچ جایا کرتے، کہیں سورس کے بل بوتے پہ بچ جایا کرتے، کہیں پہ ہم کوئی دماغ لگا کر کے دنیا میں بچ جایا کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جسے بچا لے وہی بچے گا، جہنم کی اس عذاب سے جس کو بچا لے وہی بچے گا، ورنہ میرے بھائیوں اس قیامت کے دن میدان محشر میں کسی کی اتنی مجال نہ ہوگی کہ رب کے سامنے اپنی آنکھیں نکال کر کے بات کر سکے یا اللہ کے سامنے اپنی آواز نکال سکے، اتنا بھی پاور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اسپیشل بندہ جو ہوگا ان بندوں کو اللہ رب العالمین بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ خاص بندہ، اب اسپیشل بندہ ہے کون؟ خاص بندہ ہے کون؟ دنیا میں تو سب کی زندگی کٹ رہی ہے، ایک مولوی کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، ایک جاہد کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، عالم کی زندگی کٹ رہی ہے، امیر کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، تو غریب کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، ایک خوبصورت دکھنے والا ہینڈسم لڑکا کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، تو ایک بدصورت لڑکے کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، ایک اے سی میں رہنے والا امیر زادے کی زندگی کٹ رہی ہے، تو جھوپڑیوں میں زندگی کاٹنے والے کی زندگی کٹ رہی ہے۔ یہ دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن اسی دنیا کا پورا معاملہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر تمہارا ساتھ ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کہیں فرمایا یہی دنیا، اسی دنیا کی بلبوتے پہ اور اسی دنیا کے اندر انسان جیسا کرے گا اسی کے عوض اس کو مرنے کے بعد اس کو بینیفٹ ملے گا، اور فائدہ مرنے کے بعد اسی دنیا کے عوض کے بنا پہ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اتنا آپ سمجھ لو۔ اسپیشل بندہ، جیسے ایک آدمی ہے اس کے 4 بیٹے ہیں، مثال کے طور پر آپ سمجھیے 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے جو باپ کا فرما بردار ہے۔ باپ جب بھی بولتا ہے بیٹا چلو تو بیٹا چلنا ہے، چلو ابو بیٹا اٹھو تو یہ کام ہے تھوڑا کر کے لاؤ، تو فوراً کچھ نہیں سنتا ہے، ٹھیک ہے ابو نے کہہ دیا، امی نے کہہ دیا، نکل لیا۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی اچھا کام تھا، آپشن تھا، کچھ کر رہا تھا، لیکن چھوڑ دیا اور ابو کی بات وہ مان لیا، فرما بردار بیٹا۔ اور 3 ہے تو بیٹا سے کہتا بیٹا یہ کام ہے، ابھی ہم دوسرا کام کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے سے کہتا بیٹا جانا سبزی لے کر کے، ہم ہی دکھ رہے ہیں آپ کو، وہ بیٹا نہیں دکھ رہا، جاؤ اس سے بولیے۔ تیسرے سے بول رہے بیٹا چلو نا تھوڑا سا ہم کو کام ہے، وہاں پہ ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے، کسی اور کو لے لیجیے نا، ہم کو بہت ضروری کام ہے۔ مطلب باپ کی بات مان نہیں رہا ہے، وقت پہ بہانے بازی کر رہا ہے، اور ہمیشہ ایسے اپنے ابو کو چکما دے رہا ہے۔ اب اگر کسی دن اس باپ سے پوچھا جائے
ان چاروں میں سے آپ کا اسپیشل بیٹا کون ہے اور فرما بردار بیٹا کون ہے؟ وہ بیٹا تو کہے گا میرا سب ہے، لیکن حقیقت میں اسپیشل بیٹا میرا یہی ہے، ہر وقت ہماری بات کو یہ مانتا ہے اور اس کی نظر میں وہ زیادہ محبوب رہے گا۔ آپ یہی بات سمجھ لو، راگھو پور مسلم پور کے لوگوں اور پٹنہ اور بہتا کے لوگوں، سارے کے سارے تو اللہ کے بندے اور سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سارے بندوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے خاص بندوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ خاص بندوں اور اسپیشل بندوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میرے اسپیشل بندے کون ہیں، میرے نیکوکار بندے کون ہیں، میرے خاص بندے کون ہیں۔ اب قرآن نے ڈیسائیڈ کر دیا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں چیک کرو مسلمانوں کہ ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا پڑے گا، ہمیں اللہ کا خاص بندہ بننا پڑے گا، ہمیں اللہ کا اسپیشل بندہ بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں خاص بندوں کے اوپر اترا کرتی ہے دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندوں اور بندیوں کے اوپر اللہ کی اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، عباد الرحمان، رحمان کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمان یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو تکبر نہیں کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، رحمان کی اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، فخر نہیں ہے، انا نہیں ہے۔ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں رب کا بندہ بن کر کے زمین کے اوپر چل رہا ہوں، میری چلنے کی وجہ سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور واقعی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی چال سے آپ نے پہچان لیا جاتا ہے کہ انسان کتنا اچھا اور کتنا برا ہے۔ چال کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے۔ چال، چلنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، آج مسلمانوں کے اندر چلنے میں ہی پتا چل جاتا ہے، تھوڑی سی دولت آ گئی تو اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑا چودھری سمجھنے لگا، راستے میں چلے گا سلام نہیں کر رہا ہے کسی کو، غریب کو ہم سلام کریں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے۔ کسی کے پاس تھوڑی سی خوبصورتی آ گئی، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی، مکان بنا لیا، کچھ کر لیا، تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اوپر سمجھنے لگا کہ اب میرے سامنے یہ کیا ہے، کچھ نہیں، اب سلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، تکبر انداز میں چلتا، چلنے کی سٹائل کے اندر تبدیلی آ گئی، فخر، گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر داخل ہیں۔ مسلمانوں کی چال کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں آ چکی ہے۔ نوجوان لڑکوں کو دیکھیے، نکاح کیا، شادی کیا، جہیز میں بائک مل گیا تو ایسا چلائے گا اس کی طرح کوئی چلانے والا ہے، ایسے گاڑی چلائے گا۔ پتا چلا مولوی صاحب وہ گاڑی اتنی اسپیڈ میں چلا رہا تھا کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ اور کچھ نوجوان کو اگر کسی کے باپ نے اگر بائک دلا دیا بگڑے ہوئے لڑکوں کو، تو لڑکیوں کو دکھانے کے چکر میں کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسے ایسے چلاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی چال ہے۔
چلنے کے اندر تکبر ہے، چلنے کے اندر غیروں کی مشابہت پائی جا رہی ہے۔ ایک آدمی چلتا ہے تو اس کی چال بتاتی ہے کہ واقعی ایک انسان چل رہا ہے۔ اگر چال ہی دیکھنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی چال دیکھو۔ نبی اکرم اتنے بڑے ہستی اور اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ اے امیر زادو، اے چودھریوں، اے تھوڑے سے پیسے کے مالک لوگوں، سنو ذرا جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی چلا کرتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ راستے میں محمد رسول اللہ چل رہے ہیں، اگر کوئی بچہ بھی مل گیا، بڑا مل گیا، بزرگ مل گیا، کوئی آدمی مل گیا تو اللہ کے نبی سلام کر کے چل رہے ہیں۔ اور آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی سوار پہ چل رہا ہو تو وہ پیدل والے کو سلام کرے، پیدل والے بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آج ہمارے یہاں سلام کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے۔ چلنے والا سلام نہیں کر رہا ہے بلکہ بیٹھنے والا چلنے والے کو سلام کر رہا ہے۔ تکبر ہے یہاں پہ، ہم سلام کریں گے، اس سے چھوٹے تھوڑی ہے، یہ ہمیں سلام کریں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلو تو زمین کے اوپر چلو تو تکبر انداز سے زمین کے اوپر مت چلو۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں تکبر کس بات کا ہے؟ تمہیں گھمنڈ کس بات کی ہے؟ تمہیں کس بات پر فخر ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ اسلام کے اندر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں فخر کرنے والا اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں تکبر کرنے والا، چاہے وہ پیسے کا تکبر ہو، چاہے وہ حسن کا تکبر ہو، چاہے وہ علم کا تکبر ہو، چاہے وہ کسی بے اعتبار کا تکبر ہو، اللہ کی نظر میں تکبر بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، یہ تکبر یہ گھمنڈ یہ میری چادر اور میرا پاجامہ ہے، میرا یہ تہبند ہے، میں جس کو میں اڑتا ہوں اور جس کو میں پہنتا ہوں، یعنی میرے علاوہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے، مسلمان کے لیے ہو چاہے ہندو کے لیے ہو، کسی کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں تکبر کرے، دنیا میں فخر کرے، دنیا میں گھمنڈ کرے، چاہے کسی بھی چیز کا ہو۔ تکبر اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ذرا دیکھو میرے بھائیو، تکبر آ گیا، آج مسلمانوں کے اندر گھمنڈ آ گیا۔ اور اگر کسی قوم کے اندر تکبر گھمنڈ آ جائے، اس قوم کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس قوم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا تکبر کیوں کرتے ہو؟ ارے تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تم ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے ہو، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری موت کب آ جائے گی، تمہاری سانس کب نکل جائے گی، تمہاری روح کب قبض کر دی جائے گی، تم پتہ نہیں اپنے گھر کے اندر داخل ہو سکو یا نہ سکو، یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تم تکبر کس بات پہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تکبر یہ میری چادر ہے۔ اگر کسی نے تکبر کو اوڑھنے کی کوشش کر لیا، کسی نے گھمنڈ کرنے کی کوشش کر لیا، فَلْيُعَذِّبْهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو فرمایا کہ ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج کل داخل ہے۔ کسی کے پاس بیٹا بیٹی اگر زیادہ ہے، کما رہا ہے دلی بمبئی سعودی وغیرہ میں، تو باپ تکبر کر رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر
کو اس بات پہ اور اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی دولتیں ہیں، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے. اس بات پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے. اگر فخر ہی کرنا ہے، اگر تکبر ہی کرنا ہے، ایسے تو جائز ہی نہیں، لیکن اگر فخر کرنا ہے تو میرے بھائیوں سینہ اونچا کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بولنا ہے. تو یہ کام کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 اولادوں سے نوازا ہے، تو اپنی 2 اولاد کو حافظ قرآن بنا. کما رہے ہو لاکھوں میں اور باپ کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اور تکبر، باپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، باپ کو حج بھی نہیں کرا رہا ہے. اپنے بیٹے کو دنیائی تعلیم دے کر کے آراستہ اور پیراستہ تم نے کر لیا ہے. اپنے بچے کو دینی تعلیم تم نے نہیں دیا، جس کو کھانے کا ڈھنگ نہیں، اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جس کو زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. اور اس کے باوجود تم کہتے ہو، کہہ رہے ہم نے اپنے بیٹے کو یہ بنایا وہ بنایا. آپ نے وہ سنا نہیں کہ ایک آدمی، ایک بچہ مر رہا ہے، باپ اس کے سامنے موجود ہے، بیٹا باپ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، اور چیخ کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے ابو آپ نے بہت کچھ میرے لیے کیا، بہت سارے ڈگریاں دلوائی، اے میرے ابو مجھے آپ نے ڈاکٹر بنایا، فلاں فلاں چیز آپ نے، فلاں فلاں ڈگریوں کا آپ نے ہمیں مالک بنا دیا، لیکن اے میرے ابو میں دنیا چھوڑ کر کے اب جا رہا ہوں، اس دنیا کو میں اب الوداع کہنے والا ہوں، اب میری نکلنے والی ہے، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن اے میرے ابو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے آپ نے اسلام کی تعلیم نہیں دی، مجھے آپ نے دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں بتایا، اسلام جو بتاتا ہے اس طریقے کو مجھے نہیں بتایا. مجھے اتنا بھی معلوم نہیں نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ رات میں سویا جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ اپنے اپنے بستروں پہ جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ میں اپنی سواری پہ بیٹھوں، اپنی گاڑی پہ میں سوار ہوں تو کون سے دعا پڑھوں. اے میرے ابو میں مر رہا ہوں، آخری وقت میں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا. یہ دنیا کی ڈگریاں یہی دنیا میں رہ جائیں گی، مرنے کے بعد یہ ڈگری ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہے. اے میرے ابو اگر مجھے آپ اسلام کی تعلیم دے دیے ہوتے، اگر مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیے ہوتے، اگر مجھے اللہ کا نیک بندہ بنا دیے ہوتے، تو میں رب کے سامنے اپنا فخر سے اپنا چہرہ دکھا پاتا اور اللہ کے سامنے کہہ پاتا، اے اللہ جس طریقے سے تو نے دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ اسی طریقے سے میں دنیا میں زندگی گزار کر کے آ رہا ہوں. اے میرے ابو مجھے اسی بات کا افسوس ہے، کاش کہ مجھے آپ ایک ہاتھ میں مجھے قرآن دے دیتے اور دوسرے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان دے دیتے، تو آج مرتے سمے مجھے افسوس کا سامنا کرنا نہ پڑتا. میرے پیارے ساتھیوں، باپ نے ساری ڈگریاں دلوائی، ساری چیزیں دلوائی، ساری شہرتیں دلوائی، لیکن وہی بیٹا اپنے باپ سے شکایت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، اے میرے ابو سارے ڈگریاں میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ چند لمحوں کے لیے میں نے شہرت پالی، لیکن مرنے کے بعد قبر میں یہ ڈگریاں کوئی کام آنے والے نہیں ہے. کاش مجھے اسلام کی علم سے مالا مال کر دیے ہوتے، کاش مجھے اسلام والی ڈگری دلوا دیتے تو میں عذاب قبر سے اپنے آپ کو میں بچا پاتا. کتنے لوگ ہیں مسلمان چھوٹا چھوٹا بچہ کو اسکول ضرور بھیجے، ذرا بڑا ہو گیا تو میٹرک انٹر سب کروائے گا، اس کے میں مخالف نہیں کو مت کرواؤ، لیکن میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم تو بتاؤ. تم بتاؤ کہ اس کو چلنے کا طریقہ کیسے ہے، جینے کا طریقہ کون بتائے گا اسے، رہنے کا طریقہ کون بتائے گا اسے، کون بتائے گا ان باتوں کو. کہ زمین کے اوپر چل رہا تو اپنے بیٹے سے کہا کرو، آئے میرے بیٹے زمین کے اوپر چلو، ہاں تو نظریں نیچی کر کے چلا کرو، نظروں کی حفاظت کیا کرو. زمین کے اوپر چل رہا ہو، اگر راستے میں کوئی نقصان دہ تمہیں چیزیں مل جائے تو اپنے گاڑی
روک لو اور اس نقصان دہ چیز کو ہٹا لو. یہ مت دیکھو اس سے ہندو گزرے گا یا مسلمان گزرے گا, اس نقصان دہ چیز کو ہٹا دو, کیونکہ یہی تو اسلام کا یہی تو طریقہ ہے, اور اسلام اسی چیز کی دعوت دیتا ہے. اور اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا آخری اور ادنا یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نقصان دہ چیز کو ہٹا رہا تو اس کے اندر ایمان باقی ہے. یعنی آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو یا ہندو بھائی کو اگر تکلیف چیزوں سے اگر دور کر رہے ہیں تو آپ کے اندر اسلام کے رمق باقی ہے. یہ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا. آج بچہ چل رہا ہے, کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا یا کسی ایسی لڑکی کو دیکھا, سیٹی مارتے ہوئے جا رہا ہے, چھیڑتے ہوئے جا رہا ہے. یہ مسلمان ہے؟ اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ راستے میں چل رہا ہے, دوسروں کے گھروں میں جھانکتے بھی جا رہا ہے, یہ مسلمان ہے؟ چلنے کا طریقہ معلوم نہیں. یمشون علی الارض ہونا, زمین کے اوپر چلو تو خاک سارے کے ساتھ چلو, زمین کے اوپر چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو, زمین کے اوپر چلو تو ایک ایک قدم ڈر ڈر کے پھونک پھونک کر کے رکھا کرو, کہیں کسی کو میری چال کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے. عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہو, لڑکیوں کی تعداد ہو, اور اسی میں زبردستی آپ داخل ہو جاؤ اور لڑکیوں کو چھوتے ہوئے اور ٹچ کرتے ہوئے نکلتے چل جاؤ, اور اپنے آپ کو تم سمجھو میں مسلمان ہوں. میرے بھائیو, آپ اسلام تو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے, اور جناب محمد رسول اللہ تمہیں اتنا سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکیاں بیعت لینے کے لیے آیا کرتے تھے, اللہ کے نبی سے اسلام کا وعدہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے, بیعت لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی میں اسلام لاتی ہوں, اور ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں بھی اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے, اے عائشہ ان لڑکیوں سے ان عورتوں سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ, کسی غیر محرم لڑکی سے اپنا ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, کسی غیر محرم لڑکی کے ناخن کو چھونا گوارا نہیں کرے گا. یہ محمد رسول اللہ نے بتایا. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں, غور کرو ہماری چال کے اندر کتنی گڑبڑی آ گئی ہے. آج کالجوں اور اسکولوں کے اندر ذرا دیکھو, اور ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نظر دوڑاؤ گے تو ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنے باہوں پہ باہیں ملا رہی ہے, آج ان کے ساتھ عشق اور پیار اور محبت کا کھیل کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے. آج مسلمان لڑکا یہ سارا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا کو اگر آپ پڑھیں گے اور سوشل میڈیا کو جاننے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ مسلمان لڑکیوں نے اتنا غلط کام کیا ہے. مسلمان لڑکیوں نے فلاں ہندو لڑکیوں کے ساتھ جا کر کے اپنا دھرم بھی چینج کر دیا, اور پیار کے چکر میں اپنا ایمان بھی بیچ دیا, اور جا کر کے کورٹ میرج بھی کر لیا. میرے بھائیوں یہ وجہ کیوں بنی, یہ ساری چیزیں اپنے سماج کے اندر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں بتایا ہی نہیں ہے. موبائل بھی آپ اپنے بچوں کو دیں, اپنے بچوں کو دیں تو اس موبائل کی اہمیت کو بتا کر کے دیں. یہ رحمت بھی ہے تو یہ زحمت بھی ہے. اپنے بچوں سے محبت کریں, کوئی منع نہیں کرتا ہے, اپنے بچوں اور بچوں سے محبت کریں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن میرے بھائیوں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو اتنی محبت دو, اتنی ہی محبت دو جتنا دینے کے لائق ہے, اور جتنا اس کو محبت چاہیے اس سے زیادہ سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کے نبی محبت کر رہے ہیں حضرت حسن اور حسین سے, تو اللہ کے نبی جگہ جگہ پہ حضرت حسن اور حسین کو باقاعدہ سکھا بھی رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی کسی نے مال غنیمت میں سے کوئی مال اٹھایا اور کھا لیا, پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ جو تم کھا رہے ہو یہ کھجور جو تمہیں مل
ملا ہوا ہے، اے بیٹے بتاؤ یہ مال تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب دیا کیا میرے نانا، اے اللہ کے نبی یہ کھجور مجھے بیت المال سے ملا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تخ اے میرے بیٹے اس کو الٹی کر دو، اس کو باہر کر دو، کیونکہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو محمد رسول اللہ اس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں، اس طریقے سے محمد بچہ سیکھتا ہے اپنے گارجین کو دیکھ کر۔ بچے کے سامنے سگریٹ پیو گے تو اس کو حلال ہی تو سمجھے گا، بچے کے سامنے جھوٹ بولو گے تو بچہ جھوٹا ہی تو ہوگا، بچے کے سامنے آزان سن کر کے آزان کا جواب تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہ جاؤ اور بعد میں بولو تو مولوی صاحب میرا بیٹا نافرمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تم ہو۔ اگر غلط کام کر رہا اور آپ کی بیٹی غلط کام کر رہی ہے تو سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا اس کا گنہگار اس کے ماں باپ دیا۔ آج ہم نے اپنے بچے کو غیر ایسا بنا دیا کہ میرے بھائیوں سے پوچھو اسلام کیا، واٹ از دا اسلام، اسلام نہیں بتا سکتا، اس کو پوچھو نماز کا طریقہ بتا دو، میرے بچے اسلام کا نماز کا طریقہ بتا نہیں سکتا، اس کو جنازے کی دعا پڑھ کے سنو، وہ جنازے کی دعا پڑھ کر کے سنا نہیں سکتا میرے بھائیوں، لیکن ایسا لگے گا اسی کی ٹیم میں پورے ایک کھلاڑی کا نام بتائے گا۔ میرے بھائیوں آپ نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دی ہے؟ آج ہمارا سماج جتنا بگڑا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا گارجین اور ہمارا جو ذمہ دار ہے اس نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نہیں نبھائی ہے۔ چال جو بگڑ رہی، نہیں بولتے فلاں کی بیٹی کی چال ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، ایسا بنا کیوں؟ تم نے بنایا ہے۔ نبی کی بیٹی اگر اتنی زیادہ دیندار، نبی کی بیٹی اگر اتنی زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، جو کہہ رہی ہے اے میرے شوہر اللہ تم میں سب سے زیادہ اگر خوف الہی رکھنے والا اگر کوئی ہے، خشیت الہی رکھنے والا کوئی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں نبی کا ڈر دیکھیے، نبی کا خوف دیکھیے کہ اللہ کے نبی روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، محمد رسول اللہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ جو نبی بخشائے ہوئے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہے اور اللہ سے اتنا زیادہ خوف کر رہے، بتاؤ ان کی بیٹی دیندار کیوں نہ بنے؟ میرے بھائیوں آج گارجین نماز کی پابندی نہیں کرتا، آج گارجین حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، آج گارجین حضرات ان تمام چیزوں کا کوئی ویلو نہیں دیتا اور سوچتا مولوی صاحب میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے، میری بیٹی بگڑتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچہ شروع سے اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے، اس وجہ سے گارجین کو بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، چال باپ چل رہا، اب ظاہر سے باپ کھینے منگوا رہا ہے بیٹا سے، کیا بیٹا کھینے نہیں کھائے؟ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، نماز کے وقت باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بیٹا نمازی کیسے بنے گا؟ باپ کو تعویذ لٹکایا ہوا ہے، ظاہر سی بات بیٹا بھی تو وہی کرے گا جو باپ کر رہا ہے۔ آج کل تو دیکھی دکھائی والی کام ہو رہی ہے، آج جو دکھ رہا ہے اسی کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ آج پڑھتا کون ہے؟ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ مدارس تو ایسے دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے جو مدارس چل رہے تھے کتنے مدرسے بند ہو گئے؟ آپ کسی مسلم راگھوپور کے اندر کتنے بچے مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں؟ 10%۔ اور کتنے بچے آپ کی اسکول کے اندر زیر تعلیم ہیں؟ بولیے گا 90%۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ میٹرک تک پڑھتا ہے کہ چلو ڈگری پاس،
قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بس ڈگری تک ان کو ڈگری مل جائے، میٹرک کیا ہوا ہو، انٹر کیا ہوا ہو، صلاحیت اور ٹیلنٹ نہیں اپنے بچوں کے اندر موجود ہے، اور اسلامی تعلیم تو بالکل ہی نہیں ہے۔ کسی سے الحمدللہ کا ترجمہ پوچھ لو، 100 میں سے 5 بچہ ہوگا شاید کہ بتا دے 95 بچہ نماز میں، جو ہر نماز میں ہر رکعت میں جو سورہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کی قسم 95 بچے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلنا کس طریقے سے، یہ بات بتائے محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ زمین کے اوپر چلو تو اس انداز سے چلو، تکبر نہیں جھلکنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے، اس کے اندر قارون کا بھی واقعہ موجود ہے کہ یہ قارون تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چل رہا تھا۔ اللہ کو یہ چال پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اوپر دھسا دیا، زمین کے نیچے دھسا دیا، اور وہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یوم القیامہ، قیامت تک یہ قارون زمین کے نیچے دھستا چلا جائے گا۔ یعنی تکبر اللہ کو برداشت نہیں ہے، چاہے وہ مال کا ہو، علم کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، خوبصورتی کا ہو، کسی بھی چیز کا تکبر اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں تقوی سب سے اہمیت اور سب سے اعلیٰ لیول پہ تقوی ہے۔ ایک امیر آدمی اگر تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ کی نظر میں ایک امیر ہے تب بھی محبوب ہے۔ ایک غریب آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور تقوی رکھنے والا ہے اور اللہ کے قانون کے اوپر چلنے والا ہے، تو ایک امیر آدمی سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ کی نظر میں وہ غریب آدمی میں۔ اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے یہاں چال کے اندر گڑبڑی آ گئی، اور دوسروں پہ اعتراض کرنے والوں سنو، آج مسلمان دوسروں پہ اعتراض کرتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کو دیکھ کر کے آج غیر مسلم تمہارے دیوانے ہو جائے؟ اسلام کو تو ہم نے بدنام کیا ہے، اسلام کے تمام قانون کے ساتھ کھلواڑ مسلمان کر رہا ہے۔ آج تمام قانون کے ساتھ توحید مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، شرک مسلمانوں کے اندر موجود ہے، عقیدے کے اندر کمزوری مسلمانوں کے اندر ہے، عقیدے میں گڑبڑی ہے، نماز میں گڑبڑی ہے، رسم و رواج اتنے زیادہ، اللہ کون سی رسم نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو۔ نوجوانوں کے اندر دیکھیے کون سی ایسی برائی جو آج مسلمان نوجوانوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ابھی بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ مولوی صاحب آئی پی ایل ایک کرکٹ میچ جو چل رہا ہے تو سب کو معلوم ہے، اس کے اندر نوجوان لڑکے ایک ایپ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں ڈریم 11، اور ڈریم 11 کے ذریعے سے کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ حرام خوری روزانہ 50-60 روپے اس کے اندر لگاتا ہے اور سوچتا کہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اب یہ تربیت کس نے دی؟ یہ حرام خوری آپ کے اندر آئی کہاں سے؟ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو تم حلال روزی کھایا کرو۔ جب اسلام تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے اس سے حرام سے بچا کرو، آج مسلمانوں کے اندر حرام خوری کہاں سے آ گیا؟ افسوس اس بات کی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی یہاں دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منه المال من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا
آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا, یاتی علی الناس زمان لا یبال البر, بندہ اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا, اس بات کی ذرہ برابر فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو پیسہ اور جو روپیہ اور جو دولت اس کے پاس آ رہی ہے, یہ دولت حلال کی ہے کہ حرام کی ہے, بس دولت کے چکر میں وہ پاگل ہو جائے گا. اے مسلمانوں, تمہارے حلال کمائی سے بڑا فرق پڑتا ہے اور حرام کمائی سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر تمہارے جسم کے اندر حرام مال ہے تو میرے بھائیوں وہ حرام مال, حرام چیز کما رہے ہو تو میرے بھائیوں تیرے گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی ہے, تیرے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی ہے, تیری عبادت اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال سے کافی زیادہ دور رہنے کا آپ نے حکم دیا ہے, اور آپ نے فرمایا کوئی اگر حرام مال کماتا ہے تو اس کی عبادت اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. اس وجہ سے بندوں کو چاہیے, انسانوں کو چاہیے کہ دنیا میں کم کمائے لیکن حلال ہی کمائے, حرام کے قریب مت جائے, حرام مال مت کمائے. میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, کتنے مسلمان ہیں بتائیے میرے بھائیوں. آپ کا یہی چال ہونا چاہیے, آپ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. سودی کاروبار کرنے والا, حرام خوری کے چکر میں پڑنے والوں, آج کل تو لڑکا ڈریم 11 میں لگا کر کے خواب میں دیکھتا ہے کروڑ پتی بن جائیں گے, اتنا مل جائے گا 3 کروڑ. ارے اس کا جو بنگلہ اس سے بڑا بنگلہ بنا لیں گے, یہ کار خرید لیں گے, یہ خرید لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ لڑکی سے شادی کر لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, بس آپ کی دنیا میں گھوم رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. یہ دنیا کی ان دھوکوں اور ان چمک دمک میں مت پڑو میرے بھائیوں. تم سے بڑے بڑے امیر آئے, تم سے بڑے بڑے چودھری آئے, تم سے بڑے بڑے رئیس دنیا کے اندر آئے, آج دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آپ نے علی بنات کا بھی نام سنا ہوگا. علی بنات امریکہ اور آسٹریلیا کے سڈنی کا رہنے والا یہ بہت ہی امیر زیادہ لڑکا تھا, جن کے پاس ایک گاڑی کئی کروڑ کی موجود تھی, جس کے پاس ایک گھڑی کئی کروڑ روپے کا وہ پہنا کرتا تھا, جوتا کئی لاکھ روپے کا وہ پہنا کرتا تھا. اس کا بنگلہ اتنا بڑا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے بنگلہ کو دیکھنے کے لیے کئی جگہوں سے ٹور کر کے جایا کرتے تھے, اس کے بنگلے کو دیکھا کرتے تھے. اتنا امیر آدمی میرے بھائیوں, بس اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دے دی, اس کو کینسر کی بیماری دے دی. یہ امیر آدمی روزانہ ایک گھڑی بدلا ہے, روزانہ گاڑیوں کو چینج کر رہا ہے, روزانہ کپڑے بدل رہا ہے, روزانہ اسٹائل پہ جی رہا ہے میرے بھائیوں. لیکن جب پتا چلا کہ کینسر ہو گیا, چند دنوں کا وہ دنیا کا مہمان بن کر کے رہ گیا. یہ مسلمان تھا, اس کو احساس ہوا, فوراً جا کر کے کسی عالم سے ملا, توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد ایک منٹ اللہ کے لیے گزارنے لگا. چند مہینوں کے بعد جب انتقال ہوا تو لاسٹ میں وہ کہتا کہ اللہ تم گواہ رہنا, میں نے ہم نے اپنے مال اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. اے اللہ تو گواہ رہنا, ہم نے اپنے مال کو غریبوں یتیموں میں نے بانٹ دیا ہے, اور آج میرے پاس ایک بھی روپیہ باقی نہیں ہے. اتنا امیر زیادہ دنیا سے چلا گیا, آج دنیا میں اس کا نام لینے والا باقی نہیں ہے. وہ صدام جس کا نام دنیا لیا کرتی تھی, آج کون صدام کا نام لینے والا باقی ہے بتاؤ؟ جو سونے کے پلیٹ میں کھایا کرتا تھا, جو اپنے کپڑوں کو ہینگروں میں لٹکاتا تھا تو سونے کا وہ ہینگر ہوا کرتا تھا, سونے کے پلیٹ, سونے کا برتن, سونے کا وہ ساری چیزیں سونے اور چاندی کا استعمال کرنے والا اتنا امیر آدمی, اتنا دبنگ بادشاہ, آج اس صدام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. اس وجہ سے آئے میرے بھائیوں, آئے مسلمانوں, اس دنیا کی لپیٹ اور دنیا کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نیک اور اللہ کے اسپیشل بندہ بن کے رہو. ضروری نہیں ہے کہ
کہ آپ بہت بڑے عالم بن جاؤ، لیکن اللہ کا نیک بندہ بن کے رہو، اور اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی چال آپ کو سدھارنی ہوگی، تکبر ختم کرنا ہوگا، بھائی بھائی میں محبت، تعلقات کو اپنائیے، رشتہ داریوں کو جوڑیے، جو سلام نہیں کر رہا اس کو سلام کریے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سلام کر رہا تب کیجئے، نہیں، آپ سلام کریے، راستے میں جا رہے ہیں امیر غریب کچھ مت دیکھیے، مسلمان بھائی ہے سلام کرتے ہوئے گزر جائیے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور آپس میں محبت پھیلے گی اور نفرت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، آج مسلمانوں اختلاف ہے، انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے اندر تکبر ہے کہ میرے سامنے کوئی نہیں۔ اس چیز کو ختم کیجیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اب دیکھیے، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہو تو سلام کر کے گزر جاؤ۔ کیا مطلب؟ آپ اگر کہیں پہ جا رہے ہو تو آپ نے دیکھا 4 5 10 لوگوں کو آپ نے بیکار کی باتیں سن لیا، دنیا داری باتیں کر رہے ہیں، اب وہاں بیٹھ کر کے اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے سلام کر کے گزر جاؤ۔ ان جگہوں میں تم بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے تیری زبان سے غلط جملے نکلنا چالو ہو جائیں گے، یا غلط کام، غلط باتیں سن کر کے چپ چاپ رہو گے تب بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے اسلام تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر غلط جگہوں پہ تم گزر رہے ہو اور جاہلوں کے بیچ میں گزر رہے ہو جہاں پہ بیکار کی باتیں ہو رہی ہو تو سلام کر کے گزر جایا کرو، اپنا وقت برباد مت کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے رات تک چوراہوں میں یا جگہوں میں بیٹھ کر کے بیکار کی باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ موبائل میں غلط چیزیں کھیل رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کو دیکھ کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیے، اے اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ میں جنت کے اندر کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، امسک علیک لسانک، اے عقبہ ابن عامر کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ زبان جانتے کتنا خطرناک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں۔ اس زبان کے اوپر ذرہ برابر کنٹرول نہیں ہے مسلمانوں کو، زبان سے غلط کام کر رہا ہے، غلط جملے بول رہا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، پڑوسی کو بھی تکلیف دے رہا ہے، نماز پڑھا، اللہ اکبر، نماز بتائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے اس عورت کے بارے میں جو نماز بہت زیادہ پڑھتی، روزہ رکھتی، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان سے اس کا پڑوسی خوش نہیں ہے، یعنی اپنے پڑوسیوں کو وہ اپنی زبان سے ستاتے رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی، یعنی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرنے والی، نماز پڑھ رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے، سارا کام کر رہی ہے، لیکن زبان سے دوسروں کو ستا رہی ہے، اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے، اپنے اگل بغل والے کو ستا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زبان کی وجہ سے اس کی عبادتیں ختم ہو رہی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ دوسرے نے سوال کیا، اللہ کے نبی ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے جو نماز کو کم پڑھتی ہے، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ نفل نماز کا اتنا زیادہ وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نماز کم، روزہ کم، صدقہ و خیرات کم، یعنی نفلی، فرض نہیں، فرض تو وہ سبھی کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بتائیے وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتی ہے، اپنی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داخل الجنہ، وہ عورت یا وہ مرد جنت کے اندر داخل ہوگا جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے والے کتنے مسلمان موجود ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے بہنوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کو جانو، اسلام کہتا ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، تب تمہیں
تمہیں جنت ملے گی، کب تم جہنم سے بچو گے، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کی زبان کے اوپر گالی، بات بات پہ گالی، اور عورتیں لڑ جائیں تو پتا چلے گا یہ گالیوں میں مولوی صاحب پیشگی کر کے آئی ہے، پیشگی۔ اتنی گالیاں، ایک مسلمان وہ بھی گالی دے یہ ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن اتنی گالیاں جھگڑوں میں دیکھیے آپ، گالی گلوچ۔ میرے بھائیوں اپنی زبان کے پر کنٹرول، اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جو زبان کے پر کنٹرول کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت ہمارے فاروق نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر کو دیکھا، ہمارے فاروق نے پوچھا اے ابو بکر یہ اپنی زبان کے ساتھ یہ تکلیف کیوں تم دے رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا اے عمر تمہیں کیا معلوم نہیں ہے محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا اسی زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اسی وجہ سے میں اپنی زبان کو تکلیف دے رہا ہوں، کہیں میری زبان سے کسی کو غلط جملہ نہ نکل جائے۔ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں میرے بھائی کیوں؟ آج دیکھیے اپنی زبان سے تکلیف دینے والے لوگ کتنے زیادہ بھائی، کتنے زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول کرو مسلمانوں، زبان سے وہی جملہ بولو جو تمہارے لیے جائز ہے، غلط باتیں مت بولو۔ آج کل تو فتویٰ دینے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم پھر بھی اسلام کے بارے میں بولنا چالو کر دیتا ہے۔ اسٹارٹ نہیں، آپ کو نہیں معلوم تو خاموش رہیے، علماء سے ربط کیجیے، اپنے سے مت بولیے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ابھی قربانی کے موقع پہ بہت مسئلے نکلیں گے، دوسرا فتویٰ دینا جاری کر دے گا۔ ارے بھائی آپ کو نہیں معلوم کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مت بولیے، علماء کیوں ہیں ان سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے اور اسلام کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اپنی زبان، ایک زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک غلط جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر 70 سال اندر چلا جاتا ہے، ایک زبان سے غلط جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنے دور تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک زبان کی غلط بیانی سے انسان جہنم پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ اب آئیے دوسرے جملے کے اوپر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب عبادت کے اوپر آپ آئیے، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جن کی رات عبادت میں گزرا کرتی ہے۔ عبادت یہ مسلمان کے لیے بھی عبادت ہے تو ہندو دھرم، ہندو بھائیوں کے لیے بھی عبادت ہے۔ اسلام میں نماز ہے تو ہندوؤں کے اندر بھی نماز ہے، اسی عبادت کو ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ یوگی یوجت ستت ماتمانم رہسستتا ایکاکیہ جتاتم نراشر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ ہندو دھرم کی کتاب کے اندر بھی بتایا گیا ہے یوگی یوجت ستت ماتمانم رہسستتا، یوگ کیجئے آپ کرتبی یعنی 7 انگوں کو زمین کے پر رکھ کر کے سجدہ کیجئے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ 7 انگوں کو زمین کے اوپر سجدہ کرو، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز محمد رسول اللہ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند تھی، یہ نماز تمام نبیوں کو پسند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے، حضرت موسیٰ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت زکریا بھی نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل بھی نماز ادا کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی نماز خود پڑھ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی کی صلاح، اے لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز محمد رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بندہ اللہ کے درمیان اور بندہ
بندہ اور اللہ کے درمیان کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے میں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں بندے کے سب سے نزدیک سجدے میں ہوا کرتا ہوں. یعنی بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب مجھے پاتا ہے. یہ سجدہ، یہ نماز، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی یہ نماز موجود ہے. یوگی یوجت ستتماتمانم رہسیہ ستھتا. ہائے ارجن سنو، یہ کرشن جی کہہ رہے ہیں. ہائے ارجن ستتماتمانم رہسیہ ستھتا. یہ یوگ کیا کرو، یہ نماز جس کو سستان، یہ کرتویہ کہا جا رہا ہے. 7 انگوں کو زمین کے اوپر رکھ کر کے سجدہ کرو، اس کو کرتے رہا کرو، جان بوجھ کر کے مت چھوڑو. کی یا چھتا تمن نراشی پر کیا، جان بوجھ کر کے اس کو ترک مت کرو. پنچم سمے کرتویہ، 5 سمے 5 وقت اس نماز کی پابندی کرو. دھرم کے اندر بھی اس نماز کا حکم ہے، تو اسلام کے اندر اس نماز کی اتنا زیادہ اہمیت ہے. صرف رمضان میں یہ نماز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو معاملہ اتنا گڑبڑ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتا تو مسجدوں کو لوگ آباد کر دیتے ہیں، اور جیسی عید کا چاند نظر آتا تو مسجدوں کو لوگ ویران کر دیتے ہیں. بتاؤ میرے بھائیوں، سوچو ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ گڑبڑی کی ہے. ایک چاند دے کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والوں، کیا نماز صرف رمضان کے مہینے میں ہے؟ کیا غیر مہینے میں نماز نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کو باقاعدہ اتنا کہا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا. بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر کی لسٹ میں داخل ہو گیا. اگر جان بوجھ کر کے ترک کر رہا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں، موبائل میں فری فائر گیم کھیل کر کے نماز چھوڑنے والوں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے میچ دیکھ کرنے والوں اور نماز چھوڑنے والوں، بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان ہو؟ جب مسلمان ہی نہیں ہو تو پھر بتاؤ اپنے آپ کو اسلام کا چولا کیوں پہنے ہو؟ اپنے آپ کو اسلام کا لیبل کیوں لگاتے ہو؟ نماز نہیں تو پھر اسلام ہی نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا یا تو پھر بندے سے خون کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ. فرمایا سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں. آج دیکھیے، نماز تو 5 وقت فرض ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے نیک بندے اور اسپیشل بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں عبادت میں گزرا کرتی ہیں، جن کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہیں، جن کی راتیں قیام میں سجدے میں گزرا کرتی ہیں. آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج مسلمانوں کا لڑکا، مسلمانوں کی لڑکیاں آج تہجد میں نہیں، قیام میں نہیں، سجدے میں نہیں. آج ان لڑکیوں کی راتیں فیس بک میں گزر رہی ہے، ٹویٹر میں گزر رہی ہے، انسٹاگرام میں گزر رہی ہے، چیٹنگ میں اور باتیں کرنے میں، اور نہ جانے کن کن غلط کاموں میں گزر رہی ہے. ان لڑکوں کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزرتی ہے تو سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے. اور مسلمانوں اپنے راتوں کا جائزہ لو، اے مسلمانوں اپنے بیٹیوں کا جائزہ لو، اپنے بیٹوں کا جائزہ لو. 10 بجے کی بات جاگنے والوں اور موبائل میں اپنے راتیں گزارنے والوں، ذرا سوچو اللہ کے نیکوکار بندے ہم ہیں کہ نہیں؟ رات ہم گزار رہے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے، لڑکوں سے باتیں کرتے ہوئے اور موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے ہوئے. اگر اسی رات تمہاری موت ہو گئی، بتاؤ تم اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اسی رات اگر تمہاری روح نکل گئی تو تم رب کے سامنے کون سا تم چہرہ دکھاؤ گے؟ تمہارا ایمان، تمہارا دھرم، تمہارا مذہب، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ میرے بھائیو، آج اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آج مسلمانوں کے اندر نہیں. رات بند کمرے میں غلط کام کر رہا ہے، کے وقت کیا نام ہے؟ عبد الرحمان. کیا نام ہے بیٹا؟
بیٹی بتاؤ کیا نام ہے؟ سمیہ نام ہے، فاطمہ نام ہے، اور رات بھر گڑبڑی کر کے آئی ہوئی ہے میرے بھائی جو چیٹنگ کر کے آئی ہوئی ہے، بوائے فرینڈ سے ویڈیو کر کے پوری رات گزاری ہے اور نام بتا رہی سمیہ، فاطمہ، کلثوم۔ ہاں، اسلام کو بدنام کرنے والیوں اور سوشل میڈیا کو دیکھو، انسٹاگرام پہ دیکھو، آج لڑکیاں، مسلم لڑکیاں ویڈیو میں ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنا جسم، اپنی باڈی، اپنا بال اور جسم کے وہ حصے دکھاتے ہوئے نظر آتی ہے جو اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، اور ایسی لڑکیوں کو فاحشہ اور زانیہ قرار دیا گیا ہے، اور ایسی لڑکیاں لکھتی ہے لڑکوں کمنٹ کرو میں نمبر دوں گی۔ آج مسلمان لڑکے واہ کیا دکھ رہی ہے، نمبر لینے کے چکر ایسے مسلمان موجود ہیں۔ بتاؤ میرے بھائی کیوں یہ سماج ہمارا کہاں گیا؟ ڈر خوف کہاں؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو میرے بھائیو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اندر ایمان ہی نہیں۔ پہلے کا چرواہا کے اندر جتنا ڈر تھا، جتنا خوف تھا اور جتنی دینداری تھی، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں، آج وہ دینداری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ یہ جا رہے کسی جگہ پہ جا رہے، جنگلوں سے گزر ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ کا گزر کسی جنگل سے ہو رہا ہے، اور جنگل سے گزرتے گزرتے انہیں پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسے تھوڑی تھا کہ پٹنہ تک آ رہے ہو تو کئی جگہ میں رک کر کے کھا پی لو، جو لے کر کے جاتے تھے وہی ملتا تھا، کہیں کہ پانی تو کئی کوسوں دور نہیں ملتا تھا۔ اب یہ بھوک کے مارے پریشان، پیاس کے مارے پریشان، اپنے غلام سے کہا غلام ذرا دیکھو کہیں کھانے پینے کا سامان مل جائے تو لاؤ۔ غلام نے اپنے مالک حضرت عبداللہ کو روک لیا جنگل میں، اور یہ غلام ڈھونڈنے لگا، تلاش میں نکل گیا کوئی چیز لانے کے لیے۔ تھوڑی دور دیکھتا ہے اور جانے کے بعد اس کی نظر بکریوں پہ پڑ جاتی ہے، بکریوں پہ۔ بکریوں کو دیکھا، سوچا کوئی نہ کوئی آدمی تو ہوگا جو بکری چرا رہا ہوگا، گیا بکریوں کے چرواہے کے پاس اور چرواہے سے کہتا ہے آئی چرواہے ذرا یہ بتاؤ یہ بکریاں کیا تمہاری ہے؟ کہا کہ نہیں میں چرواہا ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی بکری ہے۔ اچھا، ہمارا مالک، یہ غلام بولتا، ہمارا مالک بڑا بھوکا پیاسا ہے، تم اپنی بکری کا دودھ ہمیں دے دو، میں اپنے مالک کو دودھ پلا دوں۔ یہ چرواہا کہتا ہے کہ ٹھیک تم کہہ رہے ہو، لیکن اے اجنبی میں اپنے بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، جب بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے، تو میں بکریوں کا دودھ بنا اجازت اپنے مالک کے کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، اور امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت برا مانا جائے گا، اس وجہ سے میں اپنے بکری کا دودھ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ غلام گیا اپنے مالک کے پاس اور مالک سے کہتا ہے آئی مالک، وہ بکریوں کا چرواہا دودھ دینے سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امانت میں خیانت ہو جائے کہ میں دودھ نہیں دے سکتا۔ اب یہ مالک حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اس چرواہے کے پاس اور ان کا ایمان چیک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں چرواہے ذرا یہ بتاؤ، یہاں تو تمہارا مالک نہیں ہے، 1000 بکریاں چرانے والوں، ایک بکری ہمیں تم دے دو، جتنا دینار و درہم بولو ہم تمہیں دے دیں، فائدہ تمہیں مل جائے گا، ہمیں بھی فائدہ مل جائے گا، ہم دودھ پی لیں گے، اس کا گوشت کھا لیں گے، تم بھی خوش ہم بھی خوش، تمہارے مالک کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ چرواہا جواب دیتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اجنبی پھر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے ہو تمہارے مالک کو پتہ نہیں چلے گا،
بتاؤ اے اجنبی میرے مالک کا جو مالک ہے رب العالمین، اس مالک کو تو پتا چل جائے گا زمین کے کسی بھی کونے میں یا سمندر کی کسی گہرائی میں اگر کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی چونٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہو، کالی رات میں چونٹی چلنے والی کالی چونٹی کی چال کو جب اللہ جانتا ہے تو اتنا بڑا معاملہ ہم کر رہے ہیں، اس معاملے کو اللہ بھی جانے گا۔ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ ایک چرواہا کا ایمان دیکھی، کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ یہ غلام یہ چرواہے کی زبان سے سننے کے بعد یہ مالک وہاں سے پلٹا اور مدینہ آیا اور دوسرے دن اس غلام اور مالک کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مالک کو غلام کو مل گیا اور دونوں کو بلایا گیا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس غلام کے مالک سے کہتے ہیں اے مالک تم اپنے غلام کو ہمیں بیچ دو، کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے پیسے کے لالچ میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے ڈبل ٹبل اس کو دے کر کے خرید لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس غلام سے کہا کہ غلام ایک جملے نے تمہیں دنیا کی غلامی سے آزادی دے دی ہے، اسی جملے کے اوپر اگر تم برقرار رہے، یہی ڈر اور یہی خوف اور یہی دل کے اندر اگر باقی رہا تو اے غلام یاد رکھنا تم جہنم سے بھی آزاد کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں پہلے کا چرواہا اتنا زیادہ جنگلوں میں بھی ڈر رہا ہے، آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج مسلمان مسجدوں تک بھی نہیں ڈرتا ہے۔ مسجد میں گیا تو چپل غائب، مسجد میں گیا تو کسی کا موبائل غائب، مسجد میں گیا کیسی جگہوں میں پتا چلا مسجد کا پیسہ غائب۔ میرے بھائیوں یہاں تو مسجدوں کے اندر ڈر نہیں ہے، یہاں تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی ایمان نہیں ہے، آج بیمانی ہمارے یہاں داخل ہو چکی ہے، اللہ کا خوف اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ چپکے چپکے حرام خوری کرنے والے اور جہیز لینے والے کتنے لوگ موجود ہیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا، چپکے چپکے لے لو، اللہ کو تو پتا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، یہ مسلمانوں کی اگر اللہ کا نیک اور خاص بندہ بننا ہے تو آپ کے اندر یہ دینداری پیدا کرنی ہو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں اٹھ کر کے نماز ادا کرنی ہو۔ کتنے لوگ نماز رات میں، مولوی صاحب ظہر اثر مغرب نہیں پڑھتا، رات میں ہی نماز پڑھے گا؟ ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا دیندار نہیں ہے، میری بیٹی دیندار نہیں، باپ ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، سوچو کون ماحول کو سدھارے گا، سماج کو کون بنائے گا؟ ان نوجوان جو ہمارا یہ نوجوان جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ان ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کون کرے گا؟ یہ تو محمد بن قاسم کے زندگی کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، ایسے ایسے جوان دنیا کے اندر گزرے، اللہ کی قسم ایسے جوان گزرے ہیں۔ رات کی تاریکی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزر رہی ہے، لڑکی ہزار کوشش کر رہی ہے کہ میرے ساتھ تم غلط کام کر لو، لیکن لڑکا کہتا ہے اللہ سے میں ڈر رہا ہوں، عذاب علیم سے میں ڈر رہا ہوں۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، خوف الہی پیدا کرنے والوں ذرا اپنے اندر خوف الہی پیدا تو کرو، اللہ کا ڈر تو پیدا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر جو گڑبڑیاں آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے، غیروں کے راستے کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ بتائیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی؟ آج تو ہمارے یہاں اسٹیٹس بن گیا ہے، تمہارے پاس کتنے گرل فرینڈ؟ 3، میرے پاس تو 5 10 اسٹیٹس بن گیا ہے، فخر۔ اور بہن کو بولا جاتا ہے بہن ساتھ میں پڑھ رہا ہے اور وہی بہن اپنے بھائی کے لیے گرل فرینڈ دے رہی۔ بتائیے میرے بھائی کیوں، کتنا افسوس کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ بے شرمی بے حیائی یہ ساری چیزیں داخل ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو ذرہ برابر شرم و حیا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی یہاں شادی بیاہ میں دیکھیے، دلہن بن گئی، دلہا اور دلہن دونوں کے دونوں اسٹیج پہ بیٹھ گئے، ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ شادی کے بعد ولیمہ میں دونوں کے دونوں بیٹھ گئے، فوٹو کھینچنے والے فوٹو کھینچ رہے ہیں،
بتائیے اپنے بیوی کا پرچار اور چہرے دکھوا رہے ہو اور فوٹو کھنچوا رہے ہو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، بتاؤ وہ لڑکی پردہ کیا کرے گی؟ اس کو تو بے پردہ تم نے کیا ہے، تم نے۔ یہ غیروں کی رسمیں ہمارے یہاں داخل ہو رہی ہے، غیروں کا طریقہ ہمارے یہاں داخل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر پردہ کتنا زیادہ ہے وہ تو آپ کو قرآن کی آیتوں سے معلوم ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم پردے کا جنازہ اپنے سماج سے نکال رہے ہیں۔ مولوی کو دیکھا پردہ، ہاں، لیکن کالج میں بیٹھ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آتی کس طریقے سے لڑکیاں ابھی کیسی کیسے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ غیروں کے ساتھ ایسے سے معاملات، پھر نکاح، پھر وہی غیر لڑکا اس کو بے رحمی سے قتل کرتا ہے اور اس کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ واقعات، یہ معاملات سب وائرل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ذمہ داری نہ نبھانا اور گارجین شپ جس کو بولتے ہیں اس کی صحیح طور پر ادائیگی نہ کرنا آج سماج کو کھوکھلا بنا دیا ہے۔ ایک لڑکا ہے یا دو لڑکا ہے، دو لڑکی یا پانچ لڑکی ہے، ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی بیٹی رات میں اگر موبائل رکھی ہے تو آپ کو یہ چیکنگ کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹی کو موبائل مت دو، لیکن موبائل اگر دے رہے ہو تو اس کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ حضرت زکریا کو ذرا دیکھو، اپنی بیٹی مریم جس کی کفالت حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں، اور زکریا علیہ السلام یہ یہاں پہ بیت المقدس کے بغل میں ایک کمرے میں حضرت مریم وہاں پہ زندگی کاٹ رہی ہے، لیکن حضرت مریم کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور بغیر موسم کے اسے پھل مل رہا ہے۔ حضرت زکریا کی نظر جب پڑتی ہے تو حضرت زکریا ان سے پوچھ لیتے ہیں، اے میری بیٹی یا مریم انا لکی ھذا، اے میری بیٹی بتاؤ یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے یہ پھل؟ یعنی چیکنگ کر رہے ہیں، کوئی لڑکا اڑکا تو نہیں دے رہا، کوئی مطلب دماغ میں یہ دیتا کون ہے؟ ہم تو دیتے نہیں، دیتا کون ہے؟ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا، اگر آپ کے بیٹے کو کچھ چیزیں مل رہی ہے، آپ کا بیٹا کہیں پہ لیٹ کر رہا ہے، آپ پوچھیں بیٹا آپ کا تو ٹیوشن اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، آپ 2 گھنٹہ کہاں تھے؟ 1 گھنٹہ کہاں تھے؟ آپ کی بیٹی کہیں پڑھنے جا رہی ہے، 1 گھنٹہ کا ٹیوشن ہے، 2 گھنٹے بعد آ رہی، 1 گھنٹہ وہ کہاں گزاری؟ یہ آپ کی پر ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کی بیٹی رات میں سسٹم بنائیے کہ سامنے اپنے بچوں کو نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ بگڑے نہ، کیونکہ بگڑ جانے کے بعد وہ بچہ واپس نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بگڑ جائے گا، اللہ کی قسم بچوں کی وجہ سے ماں باپ جہنم کے اندر جائیں گے، بچوں کی وجہ سے بھی ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ اس وجہ سے نیک بنیے، اللہ کی اسپیشل بندہ بنیے اور اپنے بچوں اور بچوں کو اللہ کا اسپیشل بندہ بنائیے۔ دنیا کی کب تک رہیں گے ہم اور آپ، اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک سچا پکا مسلمان بن کر کے رہیے، ایمان والا بن کر کے رہیے، اللہ کا نیک اور اسپیشل بندہ بن کر کے رہیے۔ کچھ کر لیجئے، مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو زندہ کیجئے اور جو جو چیزیں غلط ہے اس کو ڈیلیٹ کیجئے، چاہے وہ کوئی ہو، امیر غریب، سب کے لیے اسلام کا ایک قانون ہے۔ نماز سب کے لیے ہے، روزہ سب کے لیے ہے، جو بالغ ہو چکا، جو عقل مند ہے، جو اس لائق ہے اس کے لیے روزہ ہے تو روزہ رکھے گا۔ نماز سب کے لیے ہے، الگ سے پاگل کے لیے نہیں ہے، بچے کے لیے نہیں ہے، سو گیا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے وہ الگ سی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں نماز بالغ ہونے کے بعد سب کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر کھڑے کھڑی نہیں پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھے۔ اسلامی قانون کو اپنے یہاں زندہ کیجئے میرے بھائیوں، تبھی اللہ کی رحمت ہمیں آپ کو دنیا میں ملے گی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا تھا نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم، گھر کو لازم، گھر کو لازم سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں ٹائم دیجیے، آپ اپنے وقت کو برباد مت کریے، کما رہے دن بھر، مغرب بعد گھر آئیے، بچوں کے بیچ میں بیٹھیے، بچے سے پوچھئے کیا پڑھے بیٹا؟ پڑھ لیے ٹھیک ٹھاک؟ نماز بھی پڑھے ہو؟
बीवी से पूछे बच्चों ने नमाज पढ़ी दिन में, तहकीक कीजिए, घर में अपना एक माहौल बनाइए, आप दीनी माहौल बनाइए, घर वाले के साथ जुड़िए। आज तो अपने बीवी बच्चे को लोग टाइम नहीं देता है, इसी वजह से माहौल खराब होते हुए जा रहा है। बच्चों के दिल में माँ बाप की अहमियत खत्म हो रही है, क्योंकि बच्चे को मोबाइल के हवाले कर दिया है। ये मोबाइल आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। कैंसर का ये मर्ज है मेरे भाइयों। मोबाइल उतना ही दीजिए जितना उसके लिए जायज है, उससे ज्यादा मोबाइल बच्चों को मत दीजिए। आज मोबाइल से बच्चा बिगड़ रहा है, तालीम खराब हो रही है, उसकी जिंदगी खराब हो रही है। ये जवान, ये उसकी गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है। अपने बच्चे को लैपटॉप मोबाइल देकर के मोहब्बत जता रहे हो, मेरे भाइयों जहन्नम में पहुंचा रहे हो। नहीं, जरूरत के तहत दीजिए, जरूरत नहीं तो मोबाइल रख करके सोया करो। रात में 10 बजे तक मोबाइल चलाया, बेटी मोबाइल यहाँ पे रख दो, बेटा मोबाइल रख के एक घर के अंदर कानून बनाइए। बना सकते हैं आप गार्जियन है, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे आप तब, वरना आप मेरे मुझे अपनी बेटी के ऊपर भरोसा है। और जब आपकी वही बेटी भाग जाएगी, जब गांव और समाज के अंदर आपका चेहरा काला हो जाएगा, तो यही भरोसा खत्म हो जाएगा। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को भरोसा नहीं था अपनी बेटियों के ऊपर? क्या भरोसा नहीं था? लेकिन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अपने बीवियों पर भरोसा नहीं था। तसव्वुर कीजिए, अपने बीवियों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भरोसा नहीं था। लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों को देखो, जब अल्लाह के नबी की बीवियों के पास या नबी के पास जब साहब आया करते थे, तो अल्लाह के नबी की बीवियां पर्दा कर रही हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, जो के नाबीना साहबी हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर आए, तो नबी की बीवियां उनसे पर्दा नहीं कर रही हैं। वो कह रही है कि उनके दिमाग में ये कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तो हमें, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम तो हमें देख नहीं रहे, इनसे पर्दा करने की क्या जरूरत है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम चले गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इनसे पर्दा क्यों नहीं करती हो? जवाब में कहती है, अल्लाह के नबी इनसे पर्दा क्या करें, ये तो नाबीना है, ये तो हमें देख नहीं सकते। आपने फरमाया क्या तुम भी नाबीना हो, तुम भी अंधी हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? कहा अल्लाह के नबी हमें तो दिखाई दे रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरीके से तुमको देखना उसके लिए सही नहीं है, तुम्हारा भी उनको देखना सही नहीं है, तुम्हारा भी देखना उनके लिए जायज नहीं है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी बीवियों के ऊपर भरोसा नहीं था? भरोसा था, लेकिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी को निभा रहे, किस तरीके से सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन तमाम सिस्टम को अपने यहाँ लागू कीजिए। वलियसा का बैतुक वबकी अला खतियतिक, अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जो रात में उठ करके अपने गुनाहों को याद करके रोया करता हो, माफी मांगता हो। मेरे भाइयों, वबकी अला खतियतिक, हम और आप गुनहगार हैं, जिनाकार, शराबी, जुआरी है, और लोगों का हमने गलत किया है। कोई आदमी नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हुए, लेकिन मेरे भाइयों अगर गलती हो गई, इंसान है, गलती हो सकती है। अल्लाह के दरबार में आइए, रात को उठ के और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगिए। मेरे भाइयों, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा, आपको हिदायत मिला देगा। अल्लाह से हिदायत मांगिए, अल्लाह से जन्नत मांगिए, अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ मांगिए। अल्लाह ताला अपने बंदों के पर रहम बहुत ज्यादा करता है। गुनाहों की माफी मांगिए, रोइए, जरूर माफ करेगा। इंसान मायूस नहीं होना चाहिए, खताओं की माफी मांगिए। मेरी बहनों, पर्दा कीजिए। नौजवानों, अपनी अहमियत को जानिए, अपने आप को बर्बाद मत करिए इन लड़कियों के चक्करों में, और दुनिया की इस चमक दमक की चक्करों में लग करके अपनी जिंदगी को खत्म मत करिए। आपका टारगेट होना चाहिए, हर किसी का एक मकसद है, टारगेट है। नौजवानों, तुम्हारा टारगेट क्या? एक लड़की का टारगेट है। लड़का बाप से कहता है कि अब्बू अगर उससे निकाह नहीं करवाओगे, उससे शादी नहीं करवाओगे, लेके भाग जाऊंगा, ये टारगेट है तुम्हारा। आज लड़कों को देखिए, लड़कियों को मोबाइल के चक्कर में किसी से मोहब्बत, किसी से प्यार, और माँ से कहती है ना, अगर उस लड़के से अगर आपने मेरा निकाह नहीं करवाया ना,
समझ जाइए मैं कुछ भी कर लूंगी। बताइए ये तरबियत तुमने दिया। अफसोस तुम्हारा ये टारगेट है, एक मिसाली नौजवान बनो। तुम जब तक रहो लोग कहे देखो फला का बेटा कितना दीनदार, कितना मिसाली लड़का है, समाज के अंदर ऐसा नौजवान की जरूरत है। लड़की ऐसी बनो, वाकई दूसरी लड़कियां तुम्हें देख करके सोचे काश कि मैं ऐसी लड़की बन सकूं। दुनिया में एक मिसाली लड़की बनो। मिसाली लड़कियों की बेशुमार वाकयात मौजूद है। हाँ, मिसाली लड़कियां दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी गुजरी है। हजरत सुमैया को जरा देखिए, मिसाली औरत। हजरत खदीजा को देखिए, हजरत ज़ैनब को देखिए, हजरत फातिमा को देखिए, इसी तरीके से फिरौन की बीवी आसिया को देखिए। ये मिसाली औरतें हैं जिन्होंने अपने ईमान धर्म को नहीं बेचा, जिन्होंने अपना एक मकसद था कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और उसी इबादत के बीच में किसी भी चीज को आने नहीं दिया। लड़कियों, अपने मकसद को जानिए। आप एक दीनदार, एक लड़की एक समाज बना सकती है, एक नस्ल बना सकती है, या एक लड़की एक नस्ल बिगाड़ सकती है। इस वजह से लड़कियों को भी दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए और इन लड़कों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए। आपने प्रोग्राम रचाया बहुत अच्छा, लेकिन मुस्लिम राघोपुर के लोगों एक मैसेज में देकर के जाना चाह रहा हूं। सालाना एक प्रोग्राम मत करिए, बल्कि पता चला इतना बड़ा प्रोग्राम 6-7 साल के बाद हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, महीना में एक प्रोग्राम कीजिए। औरतों के दरमियान एक प्रोग्राम करवाइए। मर्दों के लिए तो मस्जिद में जुमा का खुतबा होता है, बड़े और अच्छे आलिम ला करके खुतबा करवाइए। समाज के अंदर इनकलाब पैदा होगा। हर महीना औरतों के लिए स्पेशल प्रोग्राम करवाइए, क्योंकि औरत ही पूरे घर के सिस्टम को बनाती है या बिगाड़ती है। अपने घर के सिस्टम को आप पहले बनाइए, औरतों को दीनदार बनाइए। एक औरत अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को, इन तमाम लोगों को वो बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इस वजह से अपने समाज के लड़कों और लड़कियां जो कि इस कौम की रीढ़ की हड्डी है, इनको पहले दुरुस्त करिए। ये नौजवान हमारे कौम के सबसे बड़े मजबूत पिलर है, इस पिलर को कमजोर होने मत दो। मेरे भाइयों, नौजवानों, अपनी अहमियत को जानो। एक लड़की के चक्कर में बर्बाद मत हो, एक लड़के के चक्कर में लड़कियों बर्बाद मत हो। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया है किसी मकसद के तहत, उस मकसद के लिए आप जिए, अल्लाह की इबादत के लिए और अल्लाह की इबादत करवाने के लिए। और दुनिया में अपनी पोजीशन बनाइए कि मरने के बाद लोग याद रखेंगे कितना प्यारा और कितना दीनदार आदमी था। आज अगर दुनिया याद रख रही है तो हजरत इमाम बुखारी को याद रखी है। आज दुनिया अगर याद रखी है इमाम मुस्लिम को याद, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और बड़े बड़े आलिम जो गुजरे हैं उसको याद रखी है दुनिया। आज उनकी किताबें मौजूद है। बड़े बड़े अमीर गुजरे, कौन याद रखा है? बड़े बड़े अमीर किसकी जहन में, और कौन बड़े अमीर का नाम बता सकता? बताओ, नहीं बता पाएगा। लेकिन बताइए, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए कुछ किया। तो जरा देखें, हजरत खालिद बिन वलीद, इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े लीडर का नाम आज दुनिया उसे याद रखी है, क्योंकि उसने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया है। आपको भी इस्लाम के लिए कुछ करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें और मैसेज मैंने आपके सामने दिया है। अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दीजिए, लड़कों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को खास करके पढ़ाइए। हम नवादा में, यहाँ पे हमारा नवादा में गवर्नमेंट जॉब है, वहीं पे हम रहते हैं, लेकिन प्राइवेट हमने स्पेशल लड़कियों के लिए मदरसा खोला है। स्पेशल, बिल्कुल बहुत ही शानदार, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से होता है उस तरीके से हमने यहाँ पे मदरसा खोला है लड़कियों के लिए। जेंट्स को उसमें कोई इलाव नहीं है। इस वजह से अगर किसी को अपनी बेटी को दीन की तालीम देना हो, इस्लामी तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता कराना हो, तो कांटेक्ट हमसे करें और अपने बच्ची को जरूर एडमिशन करवाएं और पढ़ाएं जहां दिल करे। लेकिन अपनी बच्ची, एक बच्ची पूरी नस्ल को बना सकती है। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह, जो बातें बताई गई अल्लाह, इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने प्रोग्राम रचा इतना बड़ा, अल्लाह उनके हौसले को मजीद मजबूत किया अता फरमा, उसके कारोबार में अल्लाह तू बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन,
یہاں کے لوگوں میں دینی جذبہ مزید اضافہ فرما، لوگوں میں اتحاد و اتفاق بھر دے۔ الہ العالمین جو مر چکے اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں دوسری